ورنہ وہ ہو جائے گا جو پہلوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ واثق باللہ کو موت نے جھٹکا دیا، اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، اس پہ رحم فرما جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی، اسے زوال آ گیا لیکن آج تیری توبہ کسی کام کی نہیں۔ جب وہ آنکھ اٹھاتا تھا تو بڑے بڑے جابر اس کے سامنے آنکھ ملا نہیں سکتے تھے، یوں ہو جاتے تھے، اور جب اس کو مرنے کے بعد اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد چادر کے نیچے حرکت محسوس ہوئی، حرکت، تو جلدی سے خدام نے جو کپڑا ہٹایا تو ایک اتنا بڑا چوہا اس کی دونوں آنکھیں نکال کے کھا چکا تھا۔ یہ ظالم آنکھ کا انجام ہے، یہ قہر برساتی آنکھ کا انجام ہے، یہ گردن ٹیڑھی کرنے والوں کا انجام ہے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والوں کا انجام ہے۔ یہ آج کے کمبختوں کے پاس ہے کیا؟ یہ وہ تھے 3 بر اعظم پہ حکومت کرنے والے، اللہ نے پکڑا تو مرنے کے بعد قبر میں جانے سے پہلے ہی لوگوں کو عبرت کا سامان بنا دیا، لوگوں کے سامنے اسے عبرت کا سامان بنا دیا کہ ظلم و ستم کو اللہ تعالیٰ یوں پکڑتا ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ وہ ایسے ہی پکڑتا ہے، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ایسے ہی اللہ پکڑتا ہے۔ ہاں، قررہ بالفنا، یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے والا گھر ہے، یہ چھوڑ جانے والی دنیا ہے، یہ فنا ہے، فنا۔ قہر برساتی آنکھوں کو چوہے کھا گئے۔ میں نے اس بیماری سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا ہے۔ جس کو میں عقلی طور پہ جانتا تھا اس کو میرے دل نے مانا، جسے میں زبان سے کہتا تھا اسے میری روح نے پکارا کہ ہاں ہاں یہ ایسا ہی ہے، اللہ کی خبریں سچ ہیں، میرے نبی کی خبریں سچ ہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں وہ جھٹکا نہ لگے، تم میری بات پر یقین لے آؤ، میری بات مان لو کہ میری نہیں، میں اللہ اس کے رسول کی ترجمانی میں بول رہا ہوں۔ اس کے دھوکے سے نکلو، اس کے دھوکے سے نکلو، یہ جھوٹی عزتیں، یہ جھوٹی لڑائیاں، یہ جھوٹی وجاہتیں، یہ جھوٹی پگڑیاں، یہ سب دھوکہ ہے۔ قررہ بالفنا، مر جانے والے کے کیا جھگڑے، مر جانے والی کی کیا عزت، مر جانے والی کی کیا ذلت، جسے مٹی نے کھانا ہو، جسے کیڑوں نے نوچ لینا ہو، ہڈیوں سے گوشت کو ادھیڑ دینا ہو، تو جس کی ہڈیوں نے بھی سرما بن جانا ہو، زمین کی تپش جس کی ہڈیوں کو بھی سرما بنا دے، پھر زمین کروٹ بدلے، نیچے کا اوپر کر دے، اوپر کا نیچے کر دے، پھر ہوا کا پاگل جھونکا، کوئی بگولا کوئی اٹھے اور ان ہڈیوں کی شکستہ راکھ بن گئی، مٹی کا ہے، راکھ ہے وہ، مٹی وہ، گوشت مٹی وہ، ہڈیاں مٹی، اسے وہ اڑائے اور ہوا میں بکھیرے اور اسے ایسے ہی بے نشان کر دے جیسے کبھی یہ بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ لڑائیاں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، جھوٹی عزت کے پیمانے توڑ دو، یہ رسم و رواج کے بندھن توڑ دو اور اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ، یہی عزت کا راستہ ہے۔ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے۔ 6 گھنٹے میں وہ سیکھا جو 40 سال قرآن حدیث پڑھ کے نہیں سیکھا، لمبی لمبی صحبتیں اٹھائیں، لمبے لمبے خود بیان کیے، پر 6 گھنٹے میں میرے اللہ نے میرے دل میں بس کر مجھے یہ سب کچھ سمجھایا۔ اس نے بیماری کو نعمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، مجھے زندگی لوٹائی، مجھے معذور ہونے سے بچایا۔ بہت شدید دل کا حملہ تھا، یا موت تھی یا معذوری تھی، تیسرا کام کوئی نہیں تھا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اس دل کے دورے کا مریض یا مرے گا، اگر بچے گا تو معذور ہوگا، طارق جمیل کی طرح ممبر پہ نہ بیٹھ سکے گا، دل پھیل جائے گا، پھول جائے گا، زندگی دوپہر ہو جائے گی، وہ زندہ رہ کر موت کی تمنا کرے گا۔ میرے رب نے میرے اسباب کے خلاف پہلے مجھے بیمار کر کے دکھایا۔ میں 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، میں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، میں پونا گھنٹہ یوگا کی سخت ورزش کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا تھا مجھے دل کا دورہ نہیں ہو سکتا، میرے اللہ نے میرے اسباب توڑ دیے، میری صحت کے سارے نظام توڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ ہاں
وہیں سے نفع ہوگا جہاں اللہ چاہے گا اور وہیں نقصان ہوگا جہاں اللہ چاہے گا. تم نفع کی شکلیں بناؤ, اللہ نقصان ڈالے تم روک نہ سکو گے. تم نقصان کی شکلیں دیکھو, اللہ نفع ڈالے تو تم روک نہ سکو گے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. میرے بندو, میں دوں لے نہ سکے تم سے کوئی, میں لے لوں دے نہ سکے کوئی. میری صحت کے سارے اسباب اللہ نے ایک پل میں توڑے. 6 اپریل کی صبح ایک نیا سبق اللہ نے مجھے سکھایا. 6 مارچ کی صبح نیا سبق دیا, نیا ایمان دیا, نئی آنکھیں دی, نیا دل دیا, نئی بصیرت دی, نئے کان دیے, نیا وجود دیا. میں اس دنیا کا دھوکہ سمجھ چکا ہوں, میں اس کی شکلوں کے پیچھے اس کا مکروہ چہرہ دیکھ چکا ہوں. مجھے آنے والے پل کا پتہ نہیں ہے, میرا دعویٰ نہیں ہے. جب تک سانس باقی ہے کسی وقت بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی پٹڑی سے اتر سکتا ہے. دعویٰ حرام ہے, اللہ کے ہاں مردود کر دیتا ہے. میں اس سے ڈرتا ہوں, میں اس کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں. اما بنعمت ربک فحدث, میں تکبر سے نہیں. اس نے خود کہا ہے جب میں تم پر کوئی احسان کروں تو میرے بندوں کو بتایا کر. جب میں تم پر کسی نعمت کا دروازہ کھولوں تو میرے بندوں کو بھی بتایا کر. میرے رب نے میرے اوپر بیماری کی شکل میں نعمتوں کا دروازہ کھولا, احسانات کی بارش کر دی, احسانات کی بارش کر دی. میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. میں بھی دل رکھتا ہوں, آج ادھر ہے کل ادھر ہو جائے, آج ایمان پہ ہے کل کفر پہ ہو جائے, آج توحید پہ ہے کل شرک پہ ہو جائے. موت کے آخری جھٹکے تک کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہذا ہمیشہ ڈرو, عمل کر کے بھی ڈرو, نیکی کر کے بھی ڈرو, گناہ کر کے بھی ڈرو. وما توفیقی الا باللہ. اتنا بڑا نبی شعیب علیہ السلام کر رہا ہے, میں کیا حیثیت ہوں. علیہ توکلت الیہ انیب. اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف جیسا نبی, جس کا باپ نبی, جس کا دادا نبی, جس کا پردادا نبی, سب سے اعلیٰ انسان نسب کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کہ یعقوب, یوسف بن یعقوب, یوسف نبی, یعقوب نبی, بن اسحاق نبی, بن ابراہیم نبی, جو چوتھی جگہ خود نبی, تیسرا باپ, دوسرا دادا, پہلا پردادا. وہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہوں, تو بچائے گا تو بچوں گا, تو بچائے گا تو بچوں گا. تو میں بطور احسان بتا رہا ہوں, احسان بتا رہا ہوں, فخر سے نہیں, احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا مکروہ چہرہ مجھے دکھایا. نافرمانی کی زندگی سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں, غفلت کی زندگی سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں. میں نے پوری زندگی میں 40 سال مجھے تبلیغ میں لگے ہو گئے. میں نے صرف 4 مہینے دنیا کا کام کیا ہے. 1984 میں نے اپنی کپاس کاشت کرائی تھی. اس کے سوا آج تک میں نے براہ راست مصروف ہو کر دنیا کا کام نہیں کیا. کسی اور ذرائع سے اللہ تعالیٰ میرا زمیندارہ چلاتا ہے. لیکن دنیا کا دھوکہ کھلا 6 مارچ کی صبح 5 بجے سے لے کر 11 بجے تک, جب ہر آدمی کہہ رہا تھا ابھی مر گئے, ابھی مر گئے, ابھی مر گئے. میں خود کہہ رہا تھا یا اللہ میری موت آ چکی ہے تو میری بخشش فرما دے. تیرے بندوں پر میں نے کوئی زیادتی نہیں کی, میرا ضمیر مطمئن ہے. میں کسی کی غیبت نہیں کرتا, کسی کی برائی نہیں کرتا, کسی کی غیبت نہیں سنتا, کسی کا گلہ نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں. کوئی زیادتی پہ کر جائے تو میں پی جاتا ہوں. میں اظہار نہیں کرتا ہوں. میں نے کسی کا حق نہیں مارا, نہ جان کا, نہ مال کا, نہ عزت کا, نہ آبرو کا. یہ تیرا پرچہ سخت ہے, تو نے مجھے اس میں اپنے فضل سے پاس کر دیا ہے. تیرا پرچہ میں فیل ہوں, اس میں فیل ہوں. میری تیرے دربار میں خیانت بہت لمبی ہے, وہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے, کرم سے معاف فرما دے. اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو میری بخشش فرما, اور اگر میرے ایام باقی ہیں تو مجھے معذوری سے بچا, مجھے معذوری سے بچا. اللہ نے میرے اسباب کو توڑ کے دکھایا کہ نفع وہاں سے ہوتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. پھر اللہ نے نقصان کی ہر شکل قائم کر دی. موت کے محیط سائے پھیلا دیے, وہ پرچھائیاں لہرانے لگی. ڈاکٹر نا امید, آنکھوں میں امید ختم, چہروں پہ رونق ختم, سب مایوس چہروں کے ساتھ. سگا بھائی ایک تسلی کا بول دینے کی ہمت نہیں رکھتا ہے, اور سب پریشان ہیں کہ بس اب ختم, اور اگر یہ بچ گیا تو دل ختم, دل کے پلے کچھ نہیں. پھر اللہ نے نقصان میں نفع کا
دلا کے دکھایا، نقصان میں زندگی، موت میں زندگی دے کر دکھایا، نقصان میں نفع دے کر دکھایا کہ اللہ نے یوں موت کو پیچھے دھکیلا، بیماری کو باہر نکالا اور دل کو سلامتی کے ساتھ اللہ واپس لایا کہ جیسے کبھی دل کا دورہ ہوا ہی نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے میرا تمہارا رب، سچا اور حقیقی رب، کھرا سودا، کھری ذات، اصل حقیقت، قررہ بالفنا، اقرار لے کے تجھے مر جانا ہے، اور کیا کر، وَآرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلی قوموں کے قصے سنا، وَصِرْفِي دِيَارِهِمْ، ان کے اجڑی بستیوں میں جاؤ، مہنجو داڑو جاؤ، وہ دور ہے تو ٹیکسلا چلے جاؤ، وہ دور ہے تو یہ ہڑپا چیچا وطنی کے پاس ہے وہاں چلے جاؤ، یہاں بڑی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں دم توڑ کے عبرت کا نشان بنی پڑی ہیں اور پکار رہی ہیں، آؤ آؤ کوئی عبرت کی نگاہ والا ہو تو ہمیں دیکھو دیکھو دیکھو، یہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، یہاں کبھی تعظیم و تبندن کا راج تھا، ہاں پھر کیا ہوا، فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، جاؤ جاؤ ان اجڑے شہروں میں، ان ویران بستیوں آبادیوں میں، ان ٹوٹی پھوٹی محرابوں میں، ان پرانے کھنڈروں میں کھڑے ہو کر ان سے سوال کرو تم میں بسنے والے باسی کہاں چلے گئے؟ تو ایک ایک دیوار درو دیوار، ایک ایک اینٹ، ایک ایک شکستہ راہداری، ایک ایک اجڑا ہوا کمرہ پکارے گا حسن ہم دھوکے کا گھر ہیں، ہم نے سب کو دھوکہ دے دیا اور انہیں مٹی میں مٹی کر دیا اور انہیں تہے خاک پہنچا دیا، تو اے میرے بیٹے حسن اپنے بوڑھے باپ کی نصیحت سن، ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، تو کیا کرنا، یہ آخری جملہ سنانے کے لیے تمہیں حضرت علی کی ساری نصیحت سنائی ہے، تو کیا کرنا، یہ مسلمان کا طرز زندگی ہے، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، یہ میرا تیرا طرز زندگی ہے، جس پہ آئے گا وہ کامیاب، جو نہیں آئے گا ناکام۔ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا بیچ دینا، آخرت روک لینا، دنیا بیچ دینا، آخرت روک لینا۔ دکاندار قرضے میں آتا ہے، یا گھر بیچے یا دکان بیچے، تو کہتا گھر بیچ دیتا ہوں تاکہ دکان کا کاروبار چلتا رہے، تو وہ گھر بیچتا ہے، دکان نہیں بیچتا، وہ گھر بیچتا ہے کہ دکان میں پھر مال ڈالوں گا پھر اسے چلاؤں گا۔ تو حضرت علی کا فرمان ہے دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو جائے، ایک رکھو تو دوسری گئی، دوسری رکھو تو پہلی گئی، تو پھر کیا کرنا، پھر دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، آخرت بل بے دنیا کا بے آخرت ہے، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، آخرت کو ہاتھ میں رکھ لینا کہ دنیا کو پا کے بھی کھو دو گے اور پھر آخرت بھی چلی جائے گی، اور آخرت کو بچا لیا تو دنیا بھی بچ گئی اور آخرت بھی بچ گئی۔ میرے بھائیو اپنی آخرت کو بچا کے چلو، اپنی آخرت کو بچا کے چلو، اپنے اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے چلو، اسے راضی کر کے چلنا سیکھو، ورنہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ مجھے اس وقت جب میں موت کی کیفیت میں تھا، نہ بیوی یاد تھی، نہ بچے یاد تھے، نہ گھر یاد تھا، نہ کوئی اپنی جائیداد یاد تھی، نہ اپنی یہ واہ مجھے کوئی اس وقت اچھی لگ رہی تھی، مجھے ایک ہی غم تھا کہ وہ گھڑیاں جو میں نے غفلت میں گزار دی کاش میں نے وہ بھی نہ گزاری ہوتی تو آج میرے پاس کوئی سودا اور آخرت کا جمع ہوتا، اور یہ فکر تھا کہ آج اس وقت اگر میں مر جاتا ہوں تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں، میری پیشی کیسے ہوتی۔ تو اپنے اللہ کو راضی کرو، مرنے سے پہلے، جھٹکوں سے پہلے اس زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ کا راضی کرنا اپنی زندگی بناؤ، باقی سے توبہ کرو، تبلیغ میں جاؤ جہاں یہ زندگی سیکھی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی، یہ گھر بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آتی بات، پھرو اللہ کے واسطے، اللہ کی راہوں میں پھرو، جہاں جہاں سے آئے ہو، جس محلے سے ہر مہینے 3 دن نکلو، جمعرات اپنے مرکز میں جاؤ، ابھی چھٹیاں سر پہ آ رہی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اللہ کی راہوں میں 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے نکلو، زندگی کی ترتیب بناؤ تاکہ ایک آہستہ 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 رخ آخرت کا بن جائے، دنیا پیچھے ہو جائے، آخرت آگے ہو جائے، تو دنیا بھی ہاتھ میں رہے گی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ دنیا کو آگے کیا، آخرت کو پیچھے کیا، نہ اللہ ملے گا، نہ آخرت، نہ دنیا بچے گی، نہ جنت۔ تو پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کی صحیح گزارنے کی نیت کرو،
نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ توبہ تو کرتے ہو نا سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب چھٹیوں میں وقت لگانا سنتیں پڑھو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعال عن الشريك والشبيه بالبديل والنظير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه والزبير في الجنه وطلحه في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه وسعيد بن زيد ابو الاعور في الجنه. اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب الله هم المفلحون. اللهم انا نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وإليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. راستہ دے دیں. مورخہ 7 مئی سن 2010 بمقام مسجد عائشہ فیصل آباد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا موت کا حملہ. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ. پہلی منزل کریم سینٹر زیب النساء اسٹریٹ صدر کراچی. فون نمبر 35678123. یاد رکھیے فون نمبر 35678123. وہ امام الانبیاء، وہ محبوب کبریا، ان کا رتبہ ہے بڑا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. وہ امام الانبیاء، وہ محبوب کبریا، ان کا رتبہ ہے بڑا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. ان سے دین حق مبین، وہ ہے ختم المرسلین، وہ سابق وہ ہے امین. ان سے دین حق مبین، وہ ہے ختم المرسلین، وہ سابق وہ ہے امین. وہ رہبر وہ رہنما، وہ رہبر وہ رہنما، وہ رہبر وہ رہنما، وہ رہبر وہ رہنما. ان کا رتبہ ہے بڑا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. وہ ہے ختم نبوت، وہ ہے اللہ کی رحمت، رب نے دی ان کو عزت. وہ ہے ختم نبوت، وہ ہے اللہ کی رحمت، رب نے دی ان کو عزت. وہ اعلیٰ میں اعلیٰ، وہ بالا میں بالا، وہ اعلیٰ میں اعلیٰ، وہ بالا میں بالا، وہ اعلیٰ میں اعلیٰ، وہ بالا میں بالا. ان کا رتبہ ہے بڑا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. جبرائیل علیہ السلام لائے اللہ کا پیغام، پڑھ محمد رب کے نام. جبرائیل علیہ السلام لائے اللہ کا پیغام، پڑھ محمد رب کے نام. وہ مقام غار حرا جبرائیل نے کہا، وہ مقام
محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ جی حالت کی تاریکی دیکھو دیکھو مٹ گئی چھائی ہر روشنی جی حالت کی تاریکی دیکھو دیکھو مٹ گئی چھائی ہر روشنی وہ نبی نور الہدا وہ نبی شمس الضحیٰ وہ نبی نور الہدا وہ نبی شمس الضحیٰ وہ نبی نور الہدا وہ نبی شمس الضحیٰ ان کا رتبہ ہے بڑا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ان کے ہاتھوں میں لکڑی دیکھو تلوار بن گئی اس میں کوئی شک نہیں ان کے ہاتھوں میں لکڑی دیکھو تلوار بن گئی اس میں کوئی شک نہیں ان سے راضی ہے خدا وہ محمد مصطفیٰ ان سے راضی ہے خدا وہ محمد مصطفیٰ ان سے راضی ہے خدا وہ محمد مصطفیٰ ان کا رتبہ ہے بڑا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ان کی عظمت پر قرآن ان کی رفعت پر قرآن ان کی عزت پر قرآن ان کی عظمت پر قرآن ان کی رفعت پر قرآن ان کی عزت پر قرآن رب نے کر دیا گواہ احمد وہ مجتبی رب نے کر دیا گواہ وہ احمد وہ مجتبی رب نے کر دیا گواہ وہ احمد وہ مجتبی ان کا رتبہ ہے بڑا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وہ شفیع المذنبین وہ حسینوں میں حسین وہ زیبا ہے جبین وہ شفیع المذنبین وہ حسینوں میں حسین وہ زیبا ہے جبین وہ غالب کا آسرا وہ غالب کا سہارا وہ غالب کا آسرا وہ غالب کا سہارا وہ غالب کا آسرا وہ غالب کا سہارا ان کا رتبہ ہے بڑا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول